السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامنٹ میں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔ آج ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا، درویش کی درگاہ کیسے بن گیا؟ میرا اس وقت ایک مندر تھا جو کہ اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، جو اس وقت کے راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مندر میں اتنے چراغ جلتے تھے، ایک ہی رات 3.5 من تیل جلا دیا جاتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، ان کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازم تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دینے والا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں، کیونکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ خواجہ غریب نواز اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر اپنے مریدوں کے ساتھ چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب تھا، لہٰذا آپ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اذان دو۔ کفر اور شرک کے اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کا پہلا دن تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ تمام مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر سب ہندو حیران رہ گئے کہ سارے بھگوان تو مندر کے اندر ہیں اور یہ سب لوگ ذہن میں کس کو سجدے دے رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس ہو لیے۔ اتفاقاً جہاں خواجہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، تو چرواہوں نے خواجہ سے کہا، اٹھو بابا، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا میدان پڑا ہے، کہیں بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کر رہے ہو؟ آخرکار وہ نہ مانے اور کافی اصرار کرتے رہے، اور انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیاث الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے اٹھانے کا وقت آیا تو چرواہوں کو پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو زبردستی مار مار کر اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے، جو ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے تھے اب وہ مار مار کر بھی کھڑے نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے آخرکار؟ انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر بابا نے کہا تھا چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر ایک کامل جادوگر ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجا تک پہنچ گئی کہ اونٹوں پر ایک مسافر بابا نے جادو کر دیا ہے۔ اس نے فقیر بابا کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں، ہم بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی ہم جادو کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب چرواہوں نے ان اونٹوں کو دیکھا تو اونٹ ایک ہی اشارے سے اٹھ بیٹھے تھے۔ ہندوؤں کے دلچسپ بیان مسافروں میں بڑھنے لگے۔ 5 وقت کی اذان ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی۔ آخرکار یہ بات راجا تک پہنچ گئی اور شکایت کی گئی کہ یہ جو مسافر ہمارے پانی کو گندا کر رہے ہیں اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں اور یہ وضو کر کے ہمارے پاک تالاب کو ناپاک کرتے ہیں اور ہمارے خداؤں کے خلاف شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو محض پتھر ہیں اور انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا نے مسافروں کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ تم تو گوشت کھاتے ہو، ہمارے گھر کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور تو اور ہمارے پاس تالاب کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا،
اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کیا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے ہیں اور تم سب دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ اگر تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے قطب الدین سے فرمایا، قطب الدین، آئندہ ہمارا پانی لینے سے کوئی فساد برپا کر دیں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت پاس تو ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین نے ان سے فرمایا چلو مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ ہندو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب مشکیزہ بھر گیا تو اس کو اوپر کھینچا تو انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ جھیل کی تہ میں ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ گلیوں محلوں میں چیخو پکار اور بارش شروع ہو گئی، اور لوگ رونے لگے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی گٹھڑی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور غسل کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے اور اب ہم گناہوں کا بوجھ بھی کدھر لے کے جائیں گے؟ ہمارے اجمیر میں خبر پھیل گئی کہ مسافر بابا نے اپنے جادو سے سارے پانی کو خشک کر دیا ہے۔ اس سے راجہ بہت پریشان ہوا۔ راجہ نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ ہر ایک نے بتایا، کسی نے کہا یا تو وہ کوئی کامل فقیر ہے یا کوئی جادوگر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ اجمیر کی رونقیں انا ساگر کی وجہ سے تھیں۔ اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جاتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہونے سے ہندو دھرم کو سخت جھٹکا لگا تھا اور یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ اب طے پایا گیا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، تو یہ سب مرد، عورتیں اور بچے اس فقیر کے جا کر منتیں کر کے لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور سکون کیسے پائیں گے؟ یہ تجویز بھی زیادہ آسان تھی۔ تمام لوگ فقیر بابا کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرو، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں واپس کر دے۔ بابا فقیر نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ تو انا ساگر کناروں تک بھر آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخ کی کتاب میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غم اور غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر فقیر کچھ دیر یہاں اور رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد ہی کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت کو بلایا۔ راجہ صاحب کو اجازت دے کہ وہ جلد سے جلد فقیر بابا کو اجمیر سے شکست دے اور باہر نکال دے۔ رام دیو اپنے وقت کا بڑا مانا ہوا پنڈت تھا۔ اس کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اصل میں پنڈت جادوگر تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو جلد ہی بابا فقیر کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے۔ بابا فقیر نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو شور مچا رہا ہے اور میں تمہارے ماتھے پر ایمان کا چمکتا ہوا روشن ستارہ دیکھ رہا ہوں۔ اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا۔ رام دیو گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم میں تم ہو اس میں تم مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور جو رام دیو بابا کو شکست دینے کے لیے آیا تھا خود بھی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں مگر سلطان غریب نواز حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار اجمیر شریف ہندوستان میں آج بھی واقع ہے، جہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کا جمع غفیر لگا رہتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات ضرور تحریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔